Assalamu alaikum, welcome back. Today's video topic is all about the function of criticism at present time, the study of poetry. The study of poetry का सब टॉपिक द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म भी है, जो कि मैथ्यू अर्नल्ड ने लिखा है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि मैथ्यू अर्नल्ड ने टचस्टोन मेथड को एक्सप्लेन किया है द स्टडी ऑफ पोइट्री में, और इंस्पिरेशन एंड इमिटेशन। इसके अलावा थर्ड सब टॉपिक भी मैंने आपको बताया है कि उसने हिस्टोरिकल और पर्सनल प्रेजुडिस पे किस तरह से एक्सप्लेनेशन, ये 3 एस्टिमेट्स भी बताए हैं। अब चौथा सब टॉपिक जो है वो है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं कमिंग वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। द एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम मैथ्यू अर्नल्ड की क्रिटिकल राइटिंग एसे इन क्रिटिसिज्म की फर्स्ट कलेक्शन है, जो कि 1865 में पब्लिश्ड हुआ। मैथ्यू अर्नल्ड का ये एसे इन क्रिटिसिज्म का इफ्तिताई काम था, जिसमें उन्होंने दलील पेश की कि क्रिटिसिज्म ज़्यादा अहम और ताकतवर है। इस एसे ने ये भी क्लियर कर दिया कि ये क्रिटिसिज्म जो है एक अहम हिस्सा है माशरे में तख्लीकी सलाहियत को तरक्की देने का। इसके बाद मैथ्यू अर्नल्ड ने जो क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन बताई है, वो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़े नज़रिए पर मुश्तमिल है, जिसको मैथ्यू अर्नल्ड ने स्टडी ऑफ पोइट्री में डिस्कस किया हुआ है। वो क्रिटिसिज्म यानी वो तनकीद को यूँ बयान करते हैं कि एक अदम दिलचस्पी और कोशिश से सीखना और फैलाना जो कि दुनिया में अच्छा जाना और सोचा जाता हो, और फिर उन सच्चे और करंट फ्रेश आइडियाज़ को कायम रखना। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म में उन्होंने डिसइंटरेस्ट टर्म का भी जिक्र किया है। अब इस टर्म को एक्सप्लेन करती हूँ कि अर्नल्ड के मुताबिक डिसइंटरेस्ट का मतलब ये है कि एक गैर जानिबदार होना। एक क्रिटिक को इन 2 किस्म के प्रेजुडिस से आज़ाद होना चाहिए, जो कि हिस्टोरिकल और पर्सनल हैं। जैसे कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में एक्सप्लेन किया था 3 एस्टिमेट्स का, रियल, पर्सनल एंड हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स। तो ये उसी की बात है, उसी को लेके आगे गए हुए हैं। अच्छा, यूज़ ऑफ डिसइंटरेस्टनेस। अर्नल्ड के मुताबिक जो है एक क्रिटिक को ज़रूर मेंटेन रखना चाहिए अपनी पोजीशन को, अमली नुक्ते नज़र से लाताल्लुक़। यानी अर्नल्ड ने इस ऐसे में बताया है कि ख़यालात की तक़सीम को गैर जानिबदार कोशिश से पढ़ना और फैलाना है, जो कि दुनिया में अच्छा जाना और सोचा जाता हो। अब हिस्टोरिकल और पर्सनल प्रेजुडिस क्या है? यानी तारीख़ी तासुब। हिस्टोरिकल तारीख़ी तासुब वो है जब कोई क्रिटिक माजी के कामों पर नज़र डालता है और प्रेजेंट के कामों को नज़रअंदाज करे, जबकि ज़ाती तासुब वो है जब पर्सनल लाइकिंग पे काम को जज किया जाए। ये मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी फिर कर दिया है ताकि आपको इसका समझ आ जाए कि ये जो डिसइंटरेस्ट टर्म डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म में अर्नल्ड ने यूज़ किया है वो किस सेंसेस में हमें बता रहा है। इसके बाद उन्होंने बेसिक टास्क बताए हैं किसी भी क्रिटिक के। एक क्रिटिक को अपने काम को समझना चाहिए बग़ैर दूसरी कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए। वो टेक्स्ट ही उसके लिए सब कुछ होना चाहिए। यानी मैथ्यू अर्नल्ड का कहने का मकसद ये है कि सारा एम्फेसाइज फोकस उस टेक्स्ट पे होना चाहिए क्रिटिक को, ताकि वो उस जिस पे वो क्रिटिसिज्म कर रहा है उसकी सारी कंसंट्रेशन वहीं पे सब डिवाइड होनी चाहिए। मतलब ये है कि उस क्रिटिक को अपने काम की वजाहत के लिए किसी से भी मदद तलब नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मैथ्यू अर्नल्ड ने फॉल्स क्रिटिसिज्म को भी टच दिया है। मैथ्यू अर्नल्ड को यकीन है कि एक क्रिएटर का टेक्स्ट बड़ा होता है क्रिटिक्स से, क्योंकि क्रिएटिव एक्टिविटी जो है वो इंसान का हकीकी अमल है। ताहम ये वो क्रिटिक ही होता है जो कि सही मतलब ड्रा करे लिटरेचर के किसी ख़ास काम से। फॉल्स क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने ग्रेट लिटरेरी वर्क की प्रोडक्शन को भी बताया है कि एक अच्छे लिटरेरी काम की तख्लीक के लिए इंसानी ताकत
اور لمحے کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ میتھیو ارنلڈ نے پاور آف مین اینڈ پاور آف مومنٹ کا ذکر کیا ہے. اچھے خیالات سے متفق ہونا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے خیالات سے متفق ہونا پڑتا ہے. اگر کسی بھی چیز کی کمی ہو گئی ان میں سے، یعنی انسانی طاقت اور لمحے کی طاقت سے، تو پھر اہم کام کی تخلیق ممکن نہیں ہے. اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے گوتھی اور بیرن کا ذکر کیا ہے. ان کی ایگزامپل سے اس چیز کو شو کیا ہے، ڈینوٹ کیا ہے انہوں نے اس طرح سے. ان دو شاعروں کی مثال دیکھ کر انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں کے کام کی پیداواری طاقت جو تھی وہ اچھی تھی. گوتھی بیرن سے زیادہ اچھا کام کیا لٹریچر میں، کیونکہ وہ سابق تھا اور اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ بیسٹ تھا، جو کہ بعد میں آنے والوں میں اس چیز کی کمی تھی. تو اس طرح سے گوتھی بیرن سے سپیریئر رہا. پھر شیکسپیئر کا بتا رہے ہیں وہ کہ شیکسپیئر ایک گریٹ ریڈر نہیں تھا، یعنی وہ ایک گہرا قاری نہیں تھا، لیکن اس کے فیم اور گلوری کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پہ بہترین خیالات کا ایٹماسفیئر پایا گیا تھا. پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ فرینچ اینڈ انگلش ریولوشن کا ذکر کیا ہے کہ اس کا ارتقاء کس طرح سے ہوا. انہوں نے بتایا ہے کہ فرینچ رائٹر جو تھے وہ بہت طاقتور تھے انگلش ریولوشن کے چارلز سے، یعنی فرینچ ریولوشن کا کام جو تھا وہ اچھا جانا گیا تھا اور اس کو بہت داد ملی، کیونکہ اس میں سیاست کو بھی اپنے خیالات میں شامل کیا گیا تھا. انگلش ریولوشن. تاہم انگلش ریولوشن عملی طور پر کم کامیاب ہوا بنسبتاً فرینچ ریولوشن کے. اس کے بعد ارنلڈ نے ٹاسک آف اے کرٹک کو ایکسپلین کیا ہے کہ ایک کرٹک کا ٹاسک کیا ہونا چاہیے. پہلا ٹاسک اس کا یہ ہے کہ ایک کرٹک کو زندگی اور دنیا سے متعلق معلومات ہونی چاہیے اور چیزوں کو دیکھنا چاہیے جیسے وہ ہیں. دوسرا یہ کہ اس کو اپنے خیالات کو پروموٹ کرنا چاہیے اور معاشرے میں اچھے نظریات کو پریویل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ تیسرا ٹاسک کرٹک کا یہ ہے کہ ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا چاہیے جس میں وہ نوبل، ایماندار اور ٹرو آئیڈیاز کو پروموٹ کرے. پھر ہم چلتے ہیں کرٹیسزمز فنکشن اینڈ رول. کرٹیسزم کے فنکشن اور رول کیا ہیں؟ یہ فری کریٹیوٹی کو حرکت دینے کی ایک قسم ہے. ارنلڈ کے مطابق کرٹیسزم کریشن کو راستہ دیتی ہے. ان کو یقین ہے کہ کرٹیسزم ایک ایسا طریقہ ہے جس سے زندگی اور دنیا کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے رائٹنگ کی کریشن سے انسان مطمئن رہتا ہے. یہ تھے فنکشن. اب چلتے ہیں رول کی طرف. کرٹیسزم کا رول کیا ہے؟ میتھیو ارنلڈ کہتے ہیں کہ دی فنکشن آف کرٹیسزم ایٹ پریزنٹ ٹائم سے مراد ہے کہ وہ خود کو انہیرنٹلی ویلیوبل بنائے، چاہے وہ ویلیو رائٹر کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے یا پھر اسے پتہ چل رہا ہو کہ بیسٹ آئیڈیاز معاشرے تک پہنچ رہا ہے. دوسرا بڑا رول یہ ہے کہ کرٹیسزم انسان کو سیلف سیٹسفیکشن سے جگاتا ہے. یعنی جب ہم اس سیلف سیٹسفیکشن کو، کمپلیسنسی کو ختم کر دیتے ہیں تو اس سے مائنڈ خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ کیا چیز بذات خود اچھی ہے اور اس قابل بناتا ہے کرٹک کو کہ وہ پرفیکٹ آئیڈیا پہ غور کریں. اس کے بعد چلتے ہیں ڈیفینس آن سگنیفیکنس آف کرٹیسزم. میتھیو ارنلڈ نے اس بات پہ آرگیو کیا ہے کہ بہت سی لٹریچر یورپین نیشنز کی طرف سے کرٹیسزم کے مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن انگلینڈ ناکام رہا کرٹیکل رائٹنگ کی پروڈکشن اور اس کی انکریجمنٹ میں. یہ سب رائٹرز کے رویوں کی وجہ سے ہوا ہے، جو ایٹیٹیوڈ ان کا کرٹیسزم کی طرف سے تھا. ولیم ورڈزورتھ کی ایگزامپل لی ہے انہوں نے کہ اس کو مزید سمجھا لیں ایزی طریقے سے. ورڈزورتھ کا یقین تھا کہ کرٹیکل رائٹنگ ایک وقت کا ضیاع ہے، نہ صرف آتھر بلکہ ریڈرز کے لیے بھی یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرٹیکل رائٹنگ کی وجہ سے بہت سا نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن تھوڑا نقصان ہوا ہے رائٹنگ کی کریشن میں. ارنلڈ نے ان سب پہ آرگیو کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کا ٹیلنٹ ہو تو ایک لائن کی رائٹنگ سے بھی شو ہو جاتا ہے
اور اس کو اوریجنل رائٹنگ کے لیے فورس نہیں کرنا چاہیے۔ لٹریری کرٹیسزم اینڈ کریٹیوٹی۔ میتھیو ارنلڈ نے رائٹنگ کی کریشن کے حوالے سے کہا ہے کہ کریشن کی کوالٹی ممکن نہیں جب تک کہ لوگوں کو فریش آئیڈیاز نہ مہیا کیے گئے ہوں۔ یہ سب آنیسٹ کرٹیسزم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر بیسٹ آئیڈیا کا ظہور نہ ہو تو پھر یہ کلچر انارکی کو بڑھاوا دیتی ہے۔ جب انسان اور وقت کی طاقت یکجا ہو جائے تو تب ہی ایک اچھی قسم کی لٹریچر پیدا ہوتی ہے۔ میتھیو ارنلڈ کہتے ہیں کہ اچھی رائٹنگ اچھے آئیڈیا سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ جب یہی خیالات اور نظریات ماسس تک پہنچائے جائیں، یعنی عوام تک پہنچائے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کریشن کا دورانیہ ٹریسڈ ہو سکتا ہے۔ جب گریٹ ورک پروڈیوس ہو جائے تو پبلک اٹینشن بڑھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرٹیسزم کا مقصد بھی بڑھتا ہے۔ ارنلڈ کہتے ہیں کہ کریٹیکل رائٹنگ ایک بہت اہم ایکٹیویٹی ہے۔ فائنلی کرٹیسزم بہت ضروری ہے کیونکہ میتھیو ارنلڈ یہ خیال کرتے ہیں کہ کریٹیو پاور کچھ مٹیریل کے ذریعے سے کام کرتی ہے، اور ایک آتھر کے لیے ہر موقع پر لٹریچر کو ٹچ دینے کے لیے نیسیسری ہے۔ تاہم آتھرز ایسے آئیڈیا ڈسکور نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے کام کی کریشن میں اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آتھرز کو ایسے آئیڈیاز کا علم نہیں ہے تو ان کے پاس لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آتھرز کو ایسے معاشرے میں رہنا چاہیے جہاں پہ ٹرو آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہوں اور سچے نظریات پہ غور و فکر ہوتی ہو، جیسے کہ قدیم زمانے میں انگلینڈ میں رنیسا کے دور میں تھی۔ تب ہی وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ اچھی کرٹیسزم اچھی لٹریچر کو پروپگیٹ کرتی ہے، یعنی اس کو کنٹینیو رکھتی ہے۔ میتھیو ارنلڈ پہلے ماڈرن کرٹک ہیں اور وہ کرٹکس کے کرٹک کہلاتے ہیں کیونکہ لٹریچر میں ان کا کرٹیسزم کے حوالے سے کام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں۔ دا فنکشن آف کرٹیسزم کا کنکلوژن کیا نکلا؟ دا فنکشن آف کرٹیسزم ایٹ پریزنٹ ٹائم 1865۔ ارنلڈ نے ایک بہت گریٹ ایفرٹ کی ہے کہ کرٹیسزم کو ڈیمونسٹریٹ کر سکے اور اس کے بہت سے فنکشنز بتائے ہیں، تو یہ سب کام بہت ویلیوبل اور امپورٹنٹ ہیں کریٹیو فارم میں۔ تاہم ارنلڈ کا لٹری کرٹیسزم کا یہ میتھڈ بہت سراہا گیا۔ 20ویں صدی کے پہلے 60 سال میں اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو دا فنکشن آف کرٹیسزم ایٹ دا پریزنٹ ٹائم ایکسپلین کیا ہے، جو کہ میتھیو ارنلڈ کی بایوگرافی کے بعد ٹچ اسٹون میتھڈ اور اس کے بعد 3 ایسٹیمیٹس اور وہ سارا 3 سب ٹاپکس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، جس میں چوتھا دا فنکشن آف کرٹیسزم ایٹ دا پریزنٹ ٹائم تھا، جو کہ میں نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا۔ سو گائز، سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔